المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، واليوم الآخر ہم نے ایمان بالیوم الآخر کی دلائل پڑھی تھی، اور یہ کہ ایمان بالیوم الآخر کی دلائل شرعی بھی ہیں اور حسی بھی ہیں اور عقلی بھی ہیں۔ شرعی دلائل ہم نے پڑھی، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ اور حسی طور بھی ہم نے سورہ بقرہ سے کئی مثالیں پڑھی، لگ بھگ وہ 5 مثالیں ہم نے پڑھی تھیں جن میں اللہ تعالی نے دکھایا حسی طور کہ اللہ تعالی طاقت رکھتا ہے مردوں کو زندہ کرنے کی۔ آج ہم پہلے لیں گے عقلی دلائل، یعنی عقلی طور بھی دلائل موجود ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ عز و جل طاقت رکھتے ہیں پیدا کرنے کی، مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی۔ اللہ جل شانہ قادر ہے، اللہ تبارک و تعالی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کریں۔ اللہ کی ذات طاقت رکھتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے جن کو اللہ تعالی نے موت دی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ یہ رب العالمین کے لیے آسان ہے۔ تو عقلی دلائل 2 طرح کی ہیں۔ پہلی دلیل عقلی کہ اللہ تعالی آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ آسمانوں، زمین اور اس کے مابین جو بھی ہے اس سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ تعالی نے ان کو اس وقت پیدا کیا جب یہ تھے ہی نہیں، یعنی اللہ تعالی نے ان چیزوں کو عدم سے وجود بخشا۔ یہ معدوم تھے، آسمان تھے ہی نہیں، زمین تھی ہی نہیں، سورج چاند اور یہ ساری چیزیں تھی ہی نہیں، اللہ تعالی نے ان کو وجود بخشا۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا علی غیر مثال سابق، اس کی کوئی مثال اس سے پہلے تھی ہی نہیں کہ آسمان ایسا بناؤں، زمین ایسی بناؤں۔ تو بغیر مثال کے اللہ تعالی نے آسمان اور زمینوں اور وما بینہما، آسمان اور زمین ان کے بعد درمیان
درمیان جو کچھ ہے اس سب کو پیدا کیا. تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب ان کو پہلی بار پیدا کیا جب یہ تھے ہی نہیں، تو پھر دوسری بار ان کو پیدا کرنا کون سی مشکل ہے؟ پہلی بار جب پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا تو دوسری بار ان کو پیدا کرنا کون سی مشکل ہے؟ تو جو ذات ذو جلال پہلی بار ان کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ اللہ ان کو دوبارہ پیدا بنانے کی جو ہے کیا ہے زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. وہ ان کو دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. سورۃ روم آیت نمبر 27. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف دے رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے یبدأ الخلق جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے. مخلوق کو پیدا یبدأ شروع میں پیدا کرنا، پہلی بار مطلب کرنا. ثم یعیدہ، اعاد یعید منے لوٹانا، اور پھر اس کو دوبارہ جو ہے لوٹائے گا. وہو اہون علیہ، وہو اہون علیہ، اہون جو ہے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اہون اس میں تفضیل کا صیغہ ہے یعنی زیادہ آسان ہے. دوسری بار اس کو بنانا زیادہ آسان ہے اس پر. اسی طرح فرمایا رب العالمین نے سورۃ انبیاء آیت نمبر 104 میں جو آیت گزر چکی ہے ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما بدأنا اول خلق، کما بدأنا اول خلق، جیسے کہ ہم نے پہلی بار پیدا کرنے کے وقت ان کو بنایا. نعیدہ، ہم ان کو لوٹائیں گے پھر ایسے ہی. وعدا علینا، یہ ہم پر وعدہ ہے. انا کنا فاعلین، بے شک کہ ہم کرنے والے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالی نے ان لوگوں پہ رد کیا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بوسیدہ ہڈیاں اللہ تعالیٰ ان کو پھر کیسے جان بھرے گا. جو بوسیدہ ہڈیاں ہیں ان بوسیدہ ہڈیوں کو اللہ رب العالمین پھر کیسے جان جو ہے بھرے گا، ان کو پھر کیسے بنائے گا اللہ رب العالمین. ان پہ اللہ تعالیٰ نے رد کرتے ہوئے فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انسان جو ہے یہ ہماری مثال جو ہے بیان کرتا ہے. ونسی خلقہ، حالانکہ اپنی پیدائش اس کو بھول گئی. قال من یحیی العظام، کہتا ہے من یحیی العظام، ان ہڈیوں کو دوبارہ کون جان بھرے گا. وہی رمیم، یہ تو بوسیدہ ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان سے فرما دیں کہ اسے وہ پیدا کرے گا جس نے اس کو پہلی بار بنایا تھا. وہو بکل خلق علیم، اور اللہ رب العالمین اپنی ہر مخلوق کے بارے میں جو ہے جانتا ہے. اپنی ہر مخلوق کے بارے میں اللہ رب العالمین کو علم ہے. کس کے ذرات کہاں بکھرے ہیں اللہ رب العالمین جانتا ہے. سورہ یاسین آیت نمبر 79. تو یہ جو ہے اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ہے دوسری بار پیدا ہونے کی اصلی دلائل دی کہ جب پہلی بار اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تو دوسری بار کیوں نہیں کر سکتا. جب اللہ رب العالمین اس وقت اس کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے تھا، جب یہ تھا ہی نہیں، جب وجود اس کو بخشا عدم سے، پہلے عدم تھا، یہ پہلے تھا ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا. تو وجود بخشنے کے بعد اس کے بعد حلیہ تو ہے، اس کا وجود بخشنے کے بعد اس کا کچھ نہ کچھ تو ہے. پہلے
جائے گل جائے، لیکن اس کا ایک جو ہے بنا ہے، ایک خاکہ بنا ہے پہلے سے، تو دوبارہ اس خاکے سے پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ پہلے تو یہ کچھ تھا ہی نہیں. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان تو ایک زمانے میں ایسے مرحلے میں گزرا تھا جب یہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں. جب یہ قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کو بنایا. تو یہ اللہ رب العالمین اس کو دوسری بار پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ تو عقل کہتی ہے. دوسری عقلی دلیل جو ہے، یہ تو ایک طریقہ تھا، یعنی عقل جو ہے عقلی جو ہے دلیل ایک تو یہ تھی، ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ فاطر السماوات والارض ہے اور اللہ نے ان کو پہلی بار پیدا کیا، دوسری بار ان کو جو ہے پیدا کرتا ہے. تو دوسری دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ ایک دم دبی ہوئی ہوتی ہے. زمین دبی ہوئی ہوتی ہے، زمین ایک دم غیر آباد ہوتی ہے، اس میں کوئی درخت نہیں، کوئی سبز پتا نہیں، کچھ نہیں. لیکن پھر جو ہے کیا ہوتا ہے، بارش اترتی ہے اور بارش سے یہ لہلہا اٹھتی ہے، سبز ہو جاتی ہے اور زندہ ہو جاتی ہے. تو جس اللہ رب العالمین نے اس بارش کے ذریعے سے اس مردہ زمین کو زندہ کیا، یہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. جو ہی موسم سرما آتا ہے، موسم سرما کے آتے ہی سارے کھلیان خالی ہو جاتے ہیں، ایک دم ان میں کچھ نہیں بچتا، سب خالی رہ جاتے ہیں. اور جو ہی موسم بہار کی آمد ہوتی ہے تو یہ درخت، یہ گھاس پھوس، یہ ساری اپنی کھوپڑیں نکالنا شروع کرتے ہیں اور جو ہے پھر وہ لہلہا اٹھتے ہیں، بڑے کھلیان جو ہے بن جاتے ہیں، سبز و شاداب. تو جس اللہ نے اس زمین پہ بارش سے اس زمین کو پیدا کیا، زندہ کیا، حالانکہ یہ مری ہوئی تھی، کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ جس اللہ نے اس زمین کو، اس خشک زمین کو، ان خشک درختوں کو جن میں پتے ہیں ہی نہیں، موسم سرما کے آغاز میں آپ دیکھیں گے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، درخت کھالے پڑے ہیں، کچھ بھی نہیں. لیکن جو ہی موسم بہار آتا ہے تو ان سے جو ہے کیا ہے، وہ سبز پتے جو ہے نکلنا شروع ہوتے ہیں. تو جس اللہ نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا، کیا وہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً. اللہ رب العالمین کی آیات میں سے، اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ آپ زمین کو دیکھیں گے دبی ہوئی، دبائی. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، بس جب ہم اس پہ پانی نازل کرتے ہیں، اهتزت وربت، تو وہ لہلہا اٹھتی ہے اور وہ بڑھنا شروع ہوتی ہے. إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا، بے شک کہ وہ ذات ذوالجلال جس نے اس دبائی زمین کو زندہ کیا، لَمُحْيِي الْمَوْتَى، ضرور مردوں کو زندہ کرے گا. إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. سورہ فصلت آیت نمبر 39. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کہ ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا، بابرکت پانی اتارا ہم نے آسمان سے. فَأَنبَتْنَا بِهِ، بس ہم نے اس پانی کے ذریعے سے اگایا جنات، باغات، وحب الحصیب، اور وہ دانے جن کو کاٹا جاتا ہے، والنخل، اور ہم نے اگایا اس کے ذریعے سے کھجوروں کو، باسقات، جو بڑے لمبے لمبے ہیں، لہا طلع نضید، اس کی کونپلیں جو ہے وہ سجی سجائی ہیں، مرتب انداز سے، منظم
کی کھجوروں کی درختوں کی جو ہے آپ جو ہے ساخت دیکھیں، اسی طرح سے ان باغات کی، اسی طرح سے ان پودوں کی، اسی طرح سے یہ سارے جو باغات ہیں ان باغات کی ترتیب کو دیکھیں، آپ عقل حیران ہو جاتی ہے. آپ سیب کی جو ہے دیکھیں، آپ ناشپاتی دیکھیں، یا اس قسم کی دوسری چیزیں دیکھیں، آپ کس مہذب انداز سے، آپ مکئی کو دیکھیں، آپ دھان کو دیکھیں، آپ کسی بھی جو ہے زمین سے اگنے والی چیز کو دیکھیں، کیا مہذب اور مرتب انداز سے، بکھرے ہوئے انداز سے نہیں، طلع نضید مرتب انداز سے تابت ہے. کیا ہے یہ؟ رزقا للعباد، رزقا للعباد، یہ بندوں کے لیے رزق ہے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اسی طرح سے ہم نے کیا کیا، اس پانی کے ذریعے سے زندہ کیا، اس بارش کے ذریعے سے زندہ کیا مردہ بستیوں کو، مردہ جو ہے زمینوں کو، مردہ شہروں کو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جملہ فرمایا، یہ قابل توجہ ہے، فرمایا كذلك الخروج، كذلك الخروج، اسی طرح سے قبروں سے نکلنا بھی ہوگا. جس طرح اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کو مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، جس طرح اللہ رب العالمین ان پھلوں فروٹ وغیرہ ساری چیزوں کو پہلے جو ہے ختم ہونے کے بعد دوبارہ نکالتا ہے، وہ اللہ رب العالمین اسی طرح سے تم کو بھی اپنی قبروں سے نکالے گا. سورۃ قاف آیت نمبر 9 اور 11، 9 سے لے کے 11 تک. تو یہ عقلی دلائل ہیں کہ اللہ رب العالمین مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت کا دن آئے گا، آخرت کا دن ضرور آئے گا، اور اللہ رب العالمین ضرور بندوں سے حساب لے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بیکار نہیں بنائی ہے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ منکر ہیں ان چیزوں کے، کچھ لوگ جو ہیں وہ منکر ہیں عذاب قبر کے، کچھ لوگ منکر ہیں جو ہے نعمتوں کے، کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ آج تک ایسا ہوا ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ آج تک ایسا ہوا ہی نہیں، آج تک کوئی مرا ہوا زندہ ہوا ہی نہیں، آج تک کوئی مرا ہوا جو ہے وہ زندہ ہوا ہی نہیں. گرچہ ہمارے ساتھ قرآن کریم میں بہت سی مثالیں ہیں جہاں مردے زندہ ہوئے ہیں، لیکن یہ لوگ قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، یہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، ان لوگوں کو اس میں یقین نہیں ہے، تو ان کا خیال ہے کہ یہ ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا حسرتن علی العباد، یا حسرتن علی العباد، بندوں پر افسوس ہے. ما یأتیہم من نذیر، جب بھی کوئی ڈرانے والا آتا ہے قیامت سے، جب بھی آخرت سے کوئی ڈرانے والا ان کے پاس آتا ہے تو یہ کیا ہے، یہ اس سے مذاق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یروا کم اہلکنا، یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا، قبلہم، ان سے پہلے صدیوں میں کتنے لوگوں کو ہم نے جو ہے ہلاک کیا. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور یہ کہ وہ ان کے پاس واپس نہیں آتے ہیں، جو گیا وہ آتا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتے. جتنے بھی لوگ آئے، جتنے بھی لوگ گئے، ان میں سے آج تک کوئی واپس نہیں آیا. وہ ضرور آئیں گے، مگر آئیں گے کب؟ جب اللہ کا وعدہ ہے ان کل جمیع لدینا محضرون، یہ سارے کے سارے ہمارے پاس حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری جگہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، ہم نے کتنے لوگوں کو ہلاک کیا، کتنے افراد کو ہم نے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ہلاک کیا، ان کو موت دی. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ، کیا آپ ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہیں اپنے پاس؟ او تسمع لهم رکزا، یا آپ ان کی کوئی آہٹ سنتے ہیں؟ غور کیوں نہیں کرتے؟ گویا کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں نہیں، ابھی نہیں ہوگا، یہ
یہ جو گمان کرنے والے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں، اللہ فرماتے ہیں ابھی نہیں، ابھی ٹھہرو. جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کہ کفار کو مہلت دو تھوڑی سی، کوئی نہیں، دن آئے گا نَرَاهُ قَرِيبًا، جس دن کو ہم قریب دیکھ رہے ہیں. تو یہ نہیں کہ یہ جو واقعی ایسا آج تک کبھی نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ ہوا، لیکن آپ نے دیکھا نہیں، آپ کو معلوم نہیں ہوا، آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، آپ نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں. یہ اللہ کی غلطی نہیں ہے، نعوذ باللہ. یہ تو غلطی ہماری ہے کہ ہم دیکھتے ہی نہیں، ہم غور ہی نہیں کرتے. تو بہت سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر قبر کو کھولا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ انسان یوں کا توں ہے، اور قبر جو ہے وہ کیا ہے، وہ کشادہ نہیں ہوئی، نہ تنگ ہوئی، جیسی کہ ویسی ہے. تو کہاں ہوگا؟ یہ ناممکن ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی، نہ عذاب قبر ہوگا، نہ قبر کی نعمتیں ہوں گی، اس طرح کی دوسری چیزیں جو ہے وہ نہیں ہوں گی. لیکن حق یہ ہے کہ شرعی طور بھی اس کی تردید موجود ہے، حسی طور بھی اور عقلی طور بھی. شرعی طور اس کی تردید کی گئی ہے، جیسے کہ بہت سی جو ہے آیات ہیں جو عذاب قبر کے بارے میں ہیں اور قبر کی نعمتوں کے بارے میں ہیں. تو اس میں جو ہے قبر کے عذاب کا ثبوت ہے، اور اسی طرح سے قبر کی نعمتوں کا ثبوت ہے. اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں نکلے، مدینہ کے باغات میں سے ایک باغ میں نکلے، تو آپ نے دو انسانوں کی آواز کو سنا، جن دو انسانوں کو عذاب ہو رہا تھا ان کی قبروں میں. یہ حدیث بخاری کی ہے، کتاب الوضو، باب من القبائر اللہ یستبرأ من بولہ، اور مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، کتاب الطہارہ، باب الدلیل علی نجاست البول. تو گو کہ اور اس میں جو حدیث ہے، اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان احدهما كان لا يستتر من البول، کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ پیشاب سے بچتا نہیں تھا، یا پیشاب سے وہ جو ہے پردہ نہیں کرتا تھا پیشاب کے وقت. اور ایک روایت میں ہے ومن بوله، اور اسی طرح سے وان الاخر كان يمشي بالنميمه، اور دوسرا جو تھا وہ کیا، وہ چغلی کرتا تھا، وہ ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی ادھر کرتا تھا. وہ لوگوں کا سپیکر بنا تھا، وہ لوگوں کا جس کو آپ کہیں گے جاسوس بنا تھا، وہ جاسوسی کرتا تھا جو ہے ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر، اور اس کا مقصد جو تھا وہ فساد پھیلانا تھا. تو یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ شرعی دلیل موجود ہے کہ عذاب قبر ہوگا، اور اسی طرح سے یہ ساری چیزیں ہوں گی. حسی طور جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص سویا ہوا ہے، پھر وہ خواب میں دیکھتا ہے بہت ساری چیزیں، وہ دیکھتا ہے کہ وہ کہیں پہ ہے، اور جو ہے بہت ہی کشادہ اور باغات ہے، پھر جنت ہے، پھر کچھ ہے، پھر کچھ جتنا بھی دیکھتا ہے وہ تو بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے. لیکن جو ہی بیدار ہوا وہ ساری چیزیں غائب ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بستر پہ ہوتا ہے، اپنے کمرے میں، اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا ہوتا ہے. اور نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، یہ موت کا بھائی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو وفات نام رکھا، یعنی نیند کو اللہ تعالیٰ نے وفات کہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ جانوں کو وفات دیں گے موت کے وقت، یعنی جب موت کا وقت آئے گا اس وقت ان کو اللہ رب العالمین وفات دیں گے. والتي لم تمت فی منامها، اور وہ جو نہیں مرتے تو ان کی خوابوں میں. فیمسک التی قضا علیہ الموت، تو اللہ رب العالمین اس شخص کو روک لیتا ہے جس پہ موت کا فیصلہ ہو چکا ہو. ویرسل الاخری، اور دوسری روح کو جو ہے جو بھیجتا ہے اللہ رب العالمین الی اجل مسمى، مقررہ وقت تک. سورہ زمر آیت نمبر 42. تو اس میں یہ جو ہے نیند کو موت کا بھائی کہا گیا ہے. تو نیند میں آدمی ایسی چیزیں
چیزیں دیکھتا ہے جو اس کے جو ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. خواب میں آدمی دیکھتا ہے کیا کیا دیکھتا ہے، لیکن جب بیدار ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جب یہ ممکن ہے تو عذاب قبر کیوں ممکن نہیں؟ جیسے زندگی کے اندر دنیا میں رہتے ہوئے اس چیز کا احساس نہیں ہمیں ہوتا، ان چیزوں کو ہم محسوس نہیں کرتے، اسی طرح یہ عذاب قبر اور جو ہے نعیم قبر اس کا محسوس ہونا ناممکن ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم قبر کھول کر کیا ہے دیکھیں گے وہاں پر، پھر ہم وہاں دیکھیں گے جنتیں، پھر یہ نہیں، بلکہ یہ کیا ہے، یہ حصی طور جو ہے دلیل ہے اس کی کہ یہ ہوگا. اور عقلی طور بھی دلائل موجود ہیں، کیونکہ سونے والا وہ دیکھتا ہے، کبھی خواب برحق دیکھتا ہے جو واقعے کے مطابق ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام کو بھی دیکھ سکتا ہے آدمی شخص اپنی صورت شکل میں جب نبی علیہ السلام کا حلیہ اس کے سامنے ہو. جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا. تو وہ نبی علیہ السلام کا حلیہ اگر اس کو معلوم ہے، اگر اسے پتا ہے نبی علیہ السلام کا حلیہ، تو وہ نبی علیہ السلام کو دیکھ سکتا ہے. لیکن یہ جو ہے معلومات ہونا ضروری ہے، یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کا نام دے کر کوئی اور کہے کہ میں نبی ہوں، ایسا نہیں. تو یہ ممکن ہے. احوال برزخ جو ہیں یہ امور غیب میں سے ہیں جن کو حصی طور محسوس نہیں کیا جا سکتا. اگر حصی طور ان کو محسوس کیا جاتا تو پھر ایمان بالغیب کا فائدہ فوت ہو جاتا، اور پھر غیب پر ایمان لانے والے اور انکار کرنے والے برابر ہو جاتے. عذاب قبر یا نعیم قبر یا اسی طرح سے قبر کی تنگی اور کشادگی، اس کو میت محسوس کرے گا، اس کو زندہ محسوس نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، سورۃ اسراء آیت نمبر 44. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں آسمان، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، ومن فیہن اور وہ ساری چیزیں جو ان کے اندر ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے الا یسبح بحمدہ مگر وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ رب العالمین کی تعریف کے ساتھ. اللہ رب العالمین کی تسبیح بھی بیان کرتی ہے اور اللہ رب العالمین کی حمد بھی بیان کرتی ہے. لیکن اس کے بعد فرمایا اللہ رب العالمین نے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ اس کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے. اسی طرح شیطان اور جنات یہ زمین کے اندر جاتے ہیں اور آتے ہیں، اور جنات جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی قرات کو سنا اور وہ خاموش ہے، پھر اپنی قوم کی طرف واپس گئے. لیکن اس کے باوجود ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم تمہیں شیطان جو ہے وہ آزمائش میں نہ ڈالے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے تمہارے والدین کو، تمہارے ماں باپ کو، آدم اور حوا کو اس نے نکالا جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، ان کا لباس اتروا دیا، لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ ایک دوسرے کی جو ہے سطر کو دیکھیں. انہ یراکم هو وقبیلہ، بے شک کہ وہ تم کو دیکھتا ہے اور اس کا قبیلہ، من حیث لا ترونہم، وہاں سے جہاں سے تم ان کو دیکھ نہیں سکتے. وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. انا جعلنا الشیطان شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک کہ ہم نے شیاطین کو دوست بنایا ہے ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے. سورہ اعراف آیت نمبر 27. تو یہ ایک مخلوق ہے، اس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے. ساری جو موجودات ہیں ان کو جو ہے کیا ہے ان کا احساس نہیں کر سکتے، ان کو ہم جو ہے پا نہیں سکتے.
تو یہ جو ہے امور غیب میں سے ہے، تو پھر اس عذاب قبر اور نعیم قبر کا ہمیں احساس کیسے ہوگا؟ اس طرح سے ایمان بالیوم الآخر کے حوالے سے جو باتیں جو ہے ہو سکتی ہیں ان کا تھوڑا سا تذکرہ ہوا، اور اس کے علاوہ جو ہے تفصیلی طور جو ہے یوم الآخر کے مسائل ان پہ گفتگو نہیں کی ہم نے. مثلا عذاب قبر ہے، اسی طرح سے موت ہے، اور اسی طرح سے عذاب قبر ہے، اسی طرح سے حوض ہے، اسی طرح سے حشر و نشر ہے، اسی طرح سے حوض ہے، اور یہ جو ہے حساب و کتاب ہے، اور پھر فلسرات ہے، جنت اور جہنم. تفصیلی گفتگو نہیں کی، صرف یہاں پہ ہم نے اکتفا کیا کہ شیخ رحم اللہ فرماتے ہیں والیوم الآخر کی آخرت کے دن پہ ایمان ڈالا. انشاءاللہ اگلا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ ہوگا والقدر خیرہ و شرہ، والقدر خیرہ وتؤمن بالقدر خیرہ و شرہ. تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.